بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کن حالات میں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کیا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی تھیں، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ تھیں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رشتہ داروں نے آپ سے تعلق رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کی عورتوں اور سہیلیوں کو بلایا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئیں اور اداس رہنے لگیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، خدیجہ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے امام پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اداس ہو گئیں کہ میرے ان حالات میں میرے پاس کوئی نہیں، اور مکہ کی عورتیں پہلے ہی جواب دے چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی میں بیٹھی تھیں کہ اس وقت 4 اجنبی عورتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر گھبرا سی جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے پر اتنا نور تھا جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا تھا جہاں ان کے نور کی چمک نہ ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی بھی لے آئیں، جس پانی سے انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور جنت کے کپڑے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ دیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو اس سے پہلے آئی تھیں، انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا رہی تھیں تاکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزاعہ تھا۔ وہ فرمانے لگیں، ہے ام ایمن، تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ ان کے گھر چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ خزاعہ کہتی ہیں کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوا ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ام ایمن مسکرائی اور کہنے لگی، تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب ان کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کو دوڑتے ہوئے گئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی دفعہ بھی ایسا ہی کیا، اور اس بار بھی مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی دفعہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزاعہ کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ سوچنے لگیں کہ اس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس لیے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی وہ اسے دفن کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ صرف سلیمہ خزاعہ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہاں کے اکثر لوگ یہی کرتے تھے کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے، اور کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے مگر زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سلیمہ ام ایمن کے پیچھے چلی آئی کہ دیکھوں تو صحیح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ سلیمہ خزاعہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ خزاعہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ خزاعہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزاعہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ان کے دونوں شہزادے حسن اور حسین ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔